السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جے کے معارف کے ناظرین کو میرا سلام۔ آج جموں بٹھنڈی کی مدینہ مسجد میں فکر آخرت کے عنوان سے ایک پروگرام منعقد ہوا، جس میں دارالعلوم دیوبند کے مایہ ناز استاذ حضرت مولانا خضر احمد صاحب کشمیری تشریف لائے تھے۔ حضرت نے لگ بھگ 1 گھنٹے سے زیادہ کا خطاب فرمایا اور بہت ہی قیمتی باتیں بتائی ہیں۔ آپ پورا بیان ملاحظہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عبارت پڑھنے والے نے مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سند بیان کی ہے۔ کہاں کا روڑا کہاں جوڑا، اس قماش کا بالکل نہیں ہے کہ اس نسبت کے ساتھ میرا نام جڑے، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے۔ میں آپ حضرات کو اردو زبان میں وہ بتا دوں، میں نے یہ کتاب شروع سے اخیر تک 2 استادوں سے پڑھی ہے۔ ان میں سے ایک شیخ نصیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلد اول، جلد ثانی شیخ عبدالحق صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ آخری والی حدیث ہم نے دونوں سے پڑھی ہے۔ ایسے ہی حضرت مولانا انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہے۔ اسی طریقے سے علامہ انور شاہ کشمیری کے ایک شاگرد تھے حضرت مولانا ریاست علی صاحب فتح پوری، ان سے بھی ہمیں براہ راست اس حدیث کی سند حاصل ہے۔ ایسے ہی حضرت مولانا یونس صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے شیخ زکریا کے حوالے سے اس حدیث کی سند حاصل ہے۔ شام کے ایک بڑے عالم ہیں اسماعیل بن ابراہیم، ان سے بھی مجھے اس حدیث کی سند حاصل ہے۔ تو اصالتاً یہ کتاب 2 بزرگوں سے پڑھی، اور یہ حدیث حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب سے اور حضرت مولانا عبدالحق صاحب سے۔ جیسا کہ عربی میں آپ نے سنا، ان دونوں بزرگوں نے اس کتاب کو پڑھا اپنے استاد شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ سے، جنہوں نے 18 سال تک روضہ اطہر کے پاس یہ کتاب پڑھائی۔ انہوں نے اپنے استاد حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی سے یہ کتاب پڑھی۔ انہوں نے اپنے استاد حضرت مولانا قاسم العلوم والخیرات محمد قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کتاب پڑھی، جن کے صدقے سے آج پورے عالم میں مدارس کی یہ دنیا قائم ہے۔ انہوں نے اپنے استاد حضرت مولانا عبدالغنی مجددی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کتاب پڑھی۔ انہوں نے اپنے استاد حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب شاہ محدث دہلوی سے پڑھی۔ انہوں نے اپنے استاد حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب سے یہ کتاب پڑھی۔ انہوں نے اپنے استاد اپنے والد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے پڑھی۔ شاہ محدث دہلوی نے یہ کتاب پڑھی ہے شیخ محمد طاہر کردوی سے۔ انہوں نے اپنے والد محمد بن ابراہیم کردوی سے پڑھی۔ انہوں نے اپنے شیخ احمد اللہ احمد قشاوی سے پڑھی۔ انہوں نے شیخ احمد شناوی سے پڑھی۔ انہوں نے شیخ محمد یوسف رملی سے پڑھی۔ انہوں نے شیخ محمد زکریہ انصاری سے پڑھی۔ شیخ محمد زکریہ نے احمد ابن حجر الاسقلانی سے پڑھی۔ شیخ ابن حجر اسقلانی نے احمد تنوخی سے پڑھی، اور احمد تنوخی نے شیخ احمد بن محمد ابن طالب سے پڑھی۔ انہوں نے شیخ سراج ابن مبارک حسینی البلقینی سے پڑھی۔ انہوں نے اپنے شیخ عبداللہ ہروی سے پڑھی۔ انہوں نے شیخ عبداللہ بن مظفر داودی سے پڑھی۔ انہوں نے اپنے شیخ استاد عبداللہ سرخسی سے پڑھی۔ انہوں نے اپنے شیخ استاد محمد یوسف فربری سے پڑھی۔ محمد یوسف فربری نے اپنے استاد، جن کی یہ کتاب ہے، محمد بن اسماعیل بخاری سے پڑھی۔ بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی سند یہاں بیان کی ہے کہ میں نے یہ کتاب اور یہ حدیث، یہ کتاب نہیں، یہ حدیث محمد احمد بن اشکاب یا اشکاب دونوں طریقوں سے پڑھا جاتا ہے، احمد بن اشکاب سے پڑھی۔
وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا محمد بن فضیل نے، وہ کہتے ہیں مجھ سے بیان کیا عمارہ ابن قعقاع نے، عمارہ بن قعقاع کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ حدیث بیان کی ابو زرع نے، ابو زرع کہتے ہیں مجھ سے یہ حدیث بیان کی حضرت ابو ہریرہ نے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھ سے یہ حدیث بیان کی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جو دور حدیث شریف میں طلبہ ہیں اور جو فضلہ ہیں، اگر وہ پسند کریں تو میں بھی ان کو اس سند سے اجازت دے دیتا ہوں، اور حدیث وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ طلبہ دور حدیث شریف جانتے ہیں امام بخاری نے یہ کتاب 3 جگہوں پر بیان کی ہے، یہ والی حدیث، اور تینوں جگہوں پر الگ الگ اساتذہ کرام ہیں بخاری میں ہی، لیکن اس آخری موقع پر اپنا جو استاد منتخب کیا ہے وہ ہے احمد بن اشکاب۔ علامہ قسطلانی صاحب ارشاد الساری اور شیخ زکریا لامع الدراری میں یہ لکھتے ہیں، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ امام بخاری نے پہلی حدیث اپنے استاد حمیدی سے شروع کی اور آخری حدیث بیان کی احمد سے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ چلتے ہوئے اور جاتے ہوئے بھی اور شروع میں بھی آغاز جو ہونا چاہیے وہ حمد خداوندی سے ہونا چاہیے۔ وہاں استاد حمیدی ہے، یہاں احمد۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شروع میں بھی اور اخیر میں بھی اللہ رب العزت کی حمد و ستائش کے ساتھ زبان کو تر کرنا چاہیے۔ تو یہ تو اس حدیث کی سند آپ کے سامنے ہے۔ وہیں پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ امام بخاری نے یہ جو باب قائم کیا ہے یہ دراصل کتاب التوحید کا آخری باب ہے، اور آخر میں انہوں نے کتاب التوحید آخری باب قائم کیا، آخری کتاب قائم کی۔ اس کتاب کے تحت میں 58 باب ہیں، اس میں سے 58واں باب باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ہے، اور ان 58 بابوں میں سے ہر باب میں کوئی نہ کوئی نقطہ بیان کیا ہے یا کسی نہ کسی فرقہ ضالہ اور فرقہ باطلہ پر تردید بھی کی۔ یہاں پر حضرت امام بخاری دراصل فرقہ جوہنیہ پر تردید کرنا چاہتے ہیں، اور ان معتزلہ پر جو ایک بڑا فرقہ پہلے زمانے میں ہو چکا ہے تردید کرنا چاہتے ہیں، جن کا کہنا یہ ہے کہ قیامت کے دن وزن اعمال نہیں ہوگا۔ جو کیا کہنا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن وزن اعمال ہوگا۔ ہاں، قیامت کے دن وزن اعمال ہوگا، اور قرآن کریم کی سینکڑوں آیات سے اس کا پتہ چلتا ہے الوزن یومئذ الحق، اور یہاں بھی ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور القاریات میں فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور کہیں ہے وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، کیا ہے آگے؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ تو ناممکن ہے کہ پروردگار عالم نے صراحتاً قرآن کریم میں کوئی لفظ کہا ہو اور اس کا کوئی صریحی معنی ہو اور ہم اس کو الٹے معنی پہنا دیں۔ اور حدیث قرطاس ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں مشہور ہے کہ قیامت کے دن ایک بندے کو اخیر میں بلایا جائے گا اور اس کے سامنے کئی رجسٹر رکھے جائیں گے، اور اس سے کہا جائے گا کہ بندے تیرا دفتر نامہ اعمال کا یہ ہے، تو نے یہ برائی کی، یہ گناہ کیا، کیا تجھے اپنی کسی برائی سے انکار ہے؟ وہ بندہ کہے گا یا اللہ مجھے کسی برائی سے کوئی انکار نہیں ہے۔ حدیث قرطاس مشہور حدیث ہے۔ جب وہ نا امید ہوگا تو اخیر میں اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے
ہاں ایک عمل تیرا ہمارے پاس موجود ہے، وہ عمل ہم تجھے دکھاتے ہیں. تو ایک چھوٹی سی پرچی نکالی جائے، اس میں لکھا ہوگا کہ اس نے کبھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے. لکھا ہوگا اس میں کیا، اس نے کبھی کیا پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا جائے گا آج تیرے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. اس لا الہ الا اللہ والی پرچی کو ایک پلڑے میں تولا جائے گا، اور وہ جو دفتر بہت سارے ہوں گے رجسٹر نامہ اعمال کے برائیوں کے، اسے ایک ترازو میں رکھا جائے گا. نامہ اعمال جو ہوں گے وہ تو اوپر کو ہو جائیں گے، اور وہ جو کرتاس یعنی پرچی ہوگی وہ نیچے کو جھک جائے گی، یعنی وہ بھاری پڑے گی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نام کے سامنے دنیا و ما فیہا اور جو کچھ ہے وہ سب ہلکے اور پھلکے ہوں گے، اور اس کی وجہ سے اس کی بخشش ہوگی. آپ بھی اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ نے بن مانگے بنا استحقاق کے ہم سب کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیا. نہ ہماری برادریاں دیکھی، نہ ہمارے چہرے مورے اور شکلیں دیکھی، نہ ہمارے کپڑے لتے دیکھے، نہ یہ دیکھا یہ میدان میں رہتا ہے یا پہاڑ پر رہتا ہے. بس اللہ نے اپنا فضل کرنا تھا اور سوچا کہ ان کو کلمہ طیبہ دینا چاہیے. دنیا میں آج کھرب پتیوں کی، ارب پتیوں کی اور کروڑ پتی تو چاروں طرف پھر رہے ہیں، کوئی کمی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کمی ہے تو ان کے پاس یہ کلمہ نہیں. آپ خوش ہو جاؤ، آپ کے پاس ممکن ہے مکان نہ ہو، آپ کے پاس ممکن ہے کہ گھر چلانے کے لیے بھرپور پونجی نہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس بھرپور طریقے سے کپڑے لتے نہ ہوں، لیکن اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اور نبی کے صدقے سے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عطا کر رکھا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے آپ کو سرخرو کر رکھا ہے. اور تو اور قاری جمال صاحب اس کلمے میں عجیب و غریب بات ہے، ساتھ ہی کلمے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کتنے کلمے ہوئے، 7. اور جہنم میں بھی 7 ہی دروازے ہیں. لہا 7 ابواب، قرآن کریم میں موجود ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں. اللہ گواہ ہے جس نے ایک بھی کلمہ پڑھا اس کے لیے جہنم کا ہر دروازہ بند ہو جائے گا. عجیب و غریب اتفاق ہے کہ 7 کے عدد کو انسانی زندگی کے ساتھ بڑا واسطہ ہے. جنتیں بھی صحیح قول کے مطابق 7 ہی ہیں، جنات الفردوس، جنت المأوى، جنات النعیم، دار القرار، کیا ہے دار الاقامہ، اور جنات عدن. یہ سب 7 ہی ہیں. جنتی بھی 7، جہنم میں بھی 7، کلمے میں بھی 7 ہی کلمات ہیں. آسمان بھی 7، زمینیں بھی 7، انسان کو جو بنایا گیا ہے اس میں دور بھی 7. اور حدیث انہوں نے اسی سال پڑھی ہوگی، اکرموا عمتکم النخلہ، کہ اپنی پھوپھی کھجور کا اکرام کرو. کیوں ہے یہ اپنی پھوپھی کھجور کا اکرام کرو؟ اس لیے کہ آدم کو جب بنایا گیا تھا تو تھوڑی سی مٹی بچ گئی تھی اور وہ مٹی زمین پر ڈال دی گئی، اس سے کھجور پیدا ہوا. اس لیے انسان سے کھجور کو بڑی مناسبت ہے. جلالین صفحہ نمبر 121 حاشیہ نمبر 29 میں لکھا ہے کہ کھجور کے اندر 7 درجے پیدا ہوتے ہیں. اس کا مجموعہ ہے تابہ زبرت. کیا مجموعہ ہے اس کا؟ تو سے مراد ہے سب سے پہلے تلحن آتا ہے، پھر دوسرے نمبر پر اغریز آتا ہے، پھر تیسرے نمبر پر آتا ہے بلہن، پھر اس کے بعد زہون زبرت، پھر اس کے بعد بسرن، پھر اس کے بعد رتبن، پھر اس کے بعد تمرن. اس کا مجموعہ ہے تابہ زبرت. کیا مجموعہ ہے اس کا؟ یہی حال انسان کا ہے. پہلے نطفہ ہے، پھر مضغہ ہے، پھر علقہ ہے، پھر جنین ہے، پھر ولد ہے، پھر شاب ہے، پھر کہل ہے، اور پھر بڈھا ہے، اور پھر قبر. یہ 7 درجے انسان پر بھی طاری ہوتے.
इसलिए इंसान को खजूर के साथ बड़ी मुनासबत। तो आसमान साथ, जमीन साथ, जन्नतें साथ, दोजख साथ, जन्नत का ये कलमे के साथ कलिमात, इंसान के दौर साथ, खजूर के दौर साथ, तवाफ के चक्कर साथ, सफा मरवा के चक्कर साथ, और शैतान को कंकर मारने हैं साथ, हफ्ते में दिन है साथ, तो साथ को इंसानी दुनिया में बड़ी मुनासबत। इसलिए मेरे भाइयों, ला इलाहा इल्लल्लाह की तजदीद करो, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ने बिन मांगे ये दौलत हमें दी है। इस दौलत पर जितना हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करें, खुदा गवाह कम है। आप देखिए बिलाल हबशी के पास क्या है, 2 कपड़े भी नहीं है। हजरत उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब कफना गया, तेज हो रही है, जब दफनाया जा रहा था, हदीस में आता है चादर थी एक, तो जब सर की तरफ खींचते तो पांव खुले रहते, पांव की तरफ खींचते तो सर खुला रहता। नतीजा ये हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उज़्कुर घास, जिससे दुबड़ा कहते हैं और कश्मीरी में द्रमुन कहते हैं उसको, कशिर चेतवार या बूझो तचमना कशिर पर द्रमुन, और दुबड़ा उसे उर्दू जुबान में कहते हैं। वो दुबड़ा फिर पांव पर डाला गया। ये उनकी दुनिया थी, लेकिन आज जन्नत में है, मजे से हैं। हम और आप क्या गारंटी ले सकते हैं अपनी? दुनिया में खरबपति अरबपति हैं, दुनिया उनके आगे पीछे फिर रही है, लेकिन उनके पास कलिमा नहीं है। आपके पास है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास भी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, बहुत सारे लोग जमा हुए हैं, हदीस का तो तर्जमा हो ही जाएगा, लेकिन हमें सबको बहरहाल अपनी जिंदगी जो कट गई है, उस कटी हुई जिंदगी के सिलसिले में कभी गौर करना चाहिए कि वो ढंग से भी कटी या नहीं। अगर नहीं कटी है तो उसके सिलसिले में कुछ जतन भी करना चाहिए। मान लो हमारे पास मकान ना हो और बच्चे भी हों, बीवी भी हों, तो हम क्या करते हैं? जतन करते हैं, कोशिश करते हैं कि नहीं करते? ईद आ रही हो मसलन, घर में तकाजा हो बच्चों का, जी अब्बा जी मुझे कपड़े दो, मुझे वो दो, मुझे ये दो, तो जतन करता है आदमी कि नहीं? तो जब वो आदमी अपने बच्चों के लिए, दुनिया के रख रखाव के लिए जतन करता है, तो अपनी आखिरत के लिए जतन क्यों नहीं करता? तो उस जतन के लिए इंसान जो है कोशिश करता रहे और उसमें लगा रहे। अच्छा, कोई नहीं ये कह सकता अंबिया अलैहिमुस्सलाम के अलावा मुझसे गुनाह नहीं हुआ। गुनाह हर कसो नाकस से होता रहता है, और हुआ है गुनाह लोगों से। ये नहीं कह सकता कोई आदमी मैं गुनहगार नहीं हूं। अंबिया तो मुस्तस्ना है, अंबिया तो नबी बनाए जाने से पहले भी गुनाह से मासूम होते हैं, क्योंकि उनकी मिट्टी जन्नत से बनाई गई होती है। उनका जो मुजस्समा बनाया गया है वो जन्नत की मिट्टी से, इसलिए गुनाह पर वो कादिर ही नहीं। लेकिन हम और आप बच नहीं सकते गुनाह से। हमें और आपको गुनाह से बचने के लिए जतन करना है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहरहाल एक नफ्स दिया है, शैतान दिया है, और इंसान अपनी जात के लिहाज से कमजोर पाया गया है। गुनाह उससे होगा, मगर इस गुनाह से बचाव का क्या तरीका हो, उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें कई सारी चीजें बयान की। फरमाया हजरत इब्ने तैमिया अलैहि रहमा ने कि अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं फुना गुनाह या ये कर चुका हूं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मगफिरत के 10 तरीके उसके लिए मुतय्यन किए। सबसे पहली चीज उस बंदे के लिए है तौबा। तौबा किसे कहते हैं? तंजीहुल कल्बी अनिल मासियती। किसे कहते हैं? दिल को मासियत और गुनाह के झमेले से बिल्कुल साफ करके वादा करना परवरदिगार आलम। तौबा का मतलब ये होता है, अल्लाह मैं आज से तेरी नाफरमानी बिल्कुल नहीं करूं। हो जाए तो अलग बात, लेकिन तय तो करे कोई आदमी, वादा तो करे कोई आदमी। तौबा करना हर एक के लिए है जरूरी। गुनाह की एक तासीर होती है, मसलन अंगारा यहां रख दोगे तो जल जाएगा, बर्फ की डली रखोगे तो ठंडक पहुंच जाएगी,
गुनाह की वजह से इंसान के अंदर झिझक खत्म होती है गलती करने की। गुनाह की वजह से इंसान का चेहरा बेनूर हो जाता है। गुनाह की वजह से इंसान के दिल में तारीकी पैदा होती है। गुनाह की वजह से इंसान की उम्र घटने लगती है। गुनाह की वजह से इंसान को बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। गुनाह हो जाता है, मगर इस गुनाह से हमें तौबा तिल्ला करना है, तौबा करना है। और तौबे का तरीका यही है कि अपने दिल को साफ और पाक किया जाए, क्योंकि दिल परवरदिगार आलम ने अपनी मोहब्बत के लिए, अपनी मारिफत के लिए बनाया है। इसमें गुनाह की कोई चाशनी पड़ना जायज ही नहीं है। तो इसीलिए कहा गया है तंजीहुल कल्बी अनिल मासियत। क्या कहा गया? तंजीहुल कल्बी अनिल मासियत। अब काफिर को भी तौबा करनी है कुफ्र से, फासिक को भी तौबा करनी है फिस्क से। अब कोई आदमी कहने लगे मैं तो पंजगाना नमाज पढ़ता हूं, रोजा भी रखता हूं, सब कुछ करता हूं, ये जो जहन में आया मैं बहुत कुछ हूं, मैं ये करता हूं वो करता हूं, ये शैतानी वसवसा है, इससे भी तौबा करना जरूरी। ये मुझ जैसा कोई नहीं, मैं तो बहुत ऊंचा आदमी हूं। ये गोया दिल के अंदर एक बहुत बड़ी बात आ गई कि तू बहुत बड़ा आदमी है, तेरा कोई बड़ा एहसान है कि तूने अल्लाह के लिए 5 नमाजें पढ़ी है, तू मस्जिद में आ गया। ये तो उसकी तौफीक है, उसका फजल है, उसका करम है, उसने तुझे मस्जिद के काबिल समझा। इसलिए अगर दिल में, दिमाग में ये ख्याल आया, इससे भी तौबा करना जरूरी है। हर एक आदमी 24 घंटे तौबा करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु काना तव्वाबा। आपको तस्बीह पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है, इस्तिगफार करने का हुक्म दिया जा रहा है, तौबा करने का हुक्म दिया जा रहा है, वरना आप तो मासूम थे, आप तो बेगुनाह थे। आप जैसे तो कायनात में न पैदा किए गए न पैदा होंगे, लेकिन इसके बावजूद किस कदर तलकीन की जा रही है आपको। तो इसलिए पहली चीज उन्होंने फरमाई कि आदमी तौबा करे। दूसरी चीज है इस्तिगफार। तौबा अलग चीज है, इस्तिगफार अलग चीज। तौबे का मतलब ये होता है कि आइंदा कोई गंदगी नहीं करूंगा, आइंदा कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जो अल्लाह रब्बुल इज्जत को नाराज कर दे। मुजद्दिद अल्फसानी इमाम रब्बानी अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि रामन कातिबीन को बस औकात बाज वलियों के 20-20 साल तक गुनाह कबीरा लिखने की नौबत नहीं आई। ये उनके मकातीब में लिखा हुआ। वो राबिया बसरिया एक मर्तबा फजर के बाद थोड़ी देर ऊंघ आ गई, यूं यूं सो गई जरा सा। जो आँख खुली तो अब रोना चिल्लाना शुरू किया और एक जुमला, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन नौमिन, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ऐनिन ला तशबअ मिनन नौम। खुदाया मैं ऐसी आंख से पनाह चाहती हूँ जो नींद से सैर ही ना हो। हम और आप तो रात भर पड़े सोते रहते हैं, तो अज़ान फजर जब होती रहती है तो सोचते हैं अभी तो बहुत देर है, कुछ देर में उठ जाएंगे, फिर कज़ा होकर के ही उठते हैं। अमीर मुआविया को कई लोग गाली भी देते हैं, हालांकि बहुत बड़े सहाबी हैं। हजरत अमीर मुआविया तहज्जुद पढ़ते थे, पाबंदी से पढ़ते थे। एक दिन शैतान ने थपकी मारी, सो गए। अब जो आंख खुली तो फजर की अजान हो रही थी। अब सीधे वुजू करके मस्जिद में गए तो तौबा तिल्ला, एक गुलाम भी आजाद किया, सदका भी किया, पूरे दिन रोते रहे। अगले दिन कोई उठा रहा है कि उठ जाओ तहज्जुद का वक्त हो गया। अब उन्होंने पूछा कि तू कौन है, तू क्यों उठा रहा मुझे? उसने कहा मैं शैतान हूं। कि भाई तेरा काम तो सुलाना था, तूने मुझे कल सुलाया था। कहने लगे नहीं मैंने आज उठा लिया। कि क्यों उठाया? कहने लगे कल जो आपको सुलाया था उसकी वजह से जो तौबा आपने की है, जो आंसू आपने बहाए हैं, जो सदका आपने किया है, वो इतना ज्यादा हो गया, वो 4-5 तहज्जुद के बराबर हो गया। इसलिए बेहतर यह है कि आपको जगाया जाए। ऐसी सूरत में फिर शैतान भी ताउन करता है।
تو توبہ وہ چیز ہے کہ گناہ کو، دل کو پاکیزہ رکھے۔ فرمایا کہ دل پروردگار عالم نے اپنے لیے خالص بنایا، باقی اعضاء دنیا کے لیے بھی ہے اور جناب اللہ کے لیے بھی۔ مثلا اسی ہاتھ سے ہم کبھی چوری کا لڈو بھی اٹھائیں گے اور حلال کا لڈو بھی اٹھائیں گے، اسی ہاتھ سے کسی کو حق طریقے سے اشارہ بھی کریں گے، کسی کو گندگی کا اشارہ بھی کریں گے، لیکن دل ہمیشہ یہ کہے گا نہ برا کیا۔ چوری کا لڈو اگر ہاتھ سے اٹھایا، زبان سے کھایا، زبان کو مزہ آیا، لیکن دل کہے گا نہیں جی برا ہوا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دل پروردگار عالم کا خالص عضو ہے، اسے گندا کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ لہذا جو آدمی اس دل کے اندر گناہوں کی گند ڈالتا ہے وہ پروردگار عالم کے ہاں بہت بڑا مجرم ہوگا۔ تو اس لیے تنزیہ القلب عن المعصیت فرض ہے کہ دل کو معصیت سے پاکیزہ ایسا کیا جائے کہ دل کے اندر کوئی گند نہ ہو، کوئی خرابی نہ ہو، کوئی گندگی نہ ہو۔ دوسری چیز ہے استغفار۔ کیا چیز ہے؟ جو کیا ہے اب تک اس کے لیے اللہ کے سامنے رویا جائے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ، سارے صحابہ بڑے ہنس رہے تھے، بڑی خوشی منا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں رو رہے تھے۔ لوگوں نے کہا پتہ نہیں یہ دونوں کیوں رو رہے ہیں، آج تو خوشی کا دن ہے، اللہ نے نصرت کی اور فتح اسلام کی خوشخبری سنائی۔ کہنے لگے سنائی تو ہے لیکن اس میں ایک اور خبر بھی دی ہے، کیونکہ نبی سے کہا جا رہا ہے فسبح بحمد ربک واستغفرہ، آپ کی ضرورت پوری ہو گئی، اب آپ کو تسبیح کرنا ہے، تسبیح پڑھنا ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اے نبی تھوڑی بہت اگر کبھی گھریلو معاملات میں بشری تقاضے کی وجہ سے مباح کی جگہ غیر مباح ہو گیا ہو، اس کے لیے استغفار کرو، انہو کان توابا، یعنی نبی سے کہا جا رہا ہے استغفار کرو۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے ہر نماز کے بعد 20 دفعہ آپ استغفار کرتے تھے۔ آج ساری دنیا پریشان ہے کہ یہ اسنشن باتیں بنا برکت ہی نہ گسا کی برکت نہیں ہو رہی ہے، 2 لڑکے کما رہے ہیں، پھر بھی یہ پھر بھی یہ پھر بھی وہ۔ کئی مرتبہ گھر کی عورتیں بھی کماتی ہیں لیکن خرچے پورے نہیں ہوتے۔ سارے مرد ملازم ہیں، گھر میں 15-20 بیگھے کنال زمین بھی ہے، ایک آدھ باغ بھی ہے جس کا سیب ہے، 2-4 دکانیں بھی ہیں کرائے کی، لیکن اس کے باوجود خرچے پورے نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ استغفار کی کمی ہے، اللہ کو چھوڑ رکھا ہے، دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ رکھا ہے، اس لیے پروردگار عالم نے برکتیں اٹھا لی۔ حضرت حسن بصری بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت جی بہت بڑا گناہ کیا ہے، آپ دعا کر دو۔ تو انہوں نے فرمایا استغفار کرو اللہ معاف کرے گا۔ چلا گیا۔ وہیں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جو ان کے ساتھ تھا بیٹھا ہوا، دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا حضرت جی میں نے دکان لگائی تھی، برکت کی دعا فرمائی ہے، اس میں کوئی خریدار نہیں آ رہا۔ کہنے لگے استغفار کرو۔ تیسرا بندہ آیا، اس نے کہا حضرت جی بارشیں نہیں ہو رہی ہے، دعا کرو۔ کہنے لگے استغفار کرو۔ چوتھا بندہ آیا، اس نے کہا جی بیگم صاحبہ ہے، بچہ نہیں ہو رہا ہے۔ کہنے لگے استغفار کرو۔ اس نے کہا جی کنواں کھودا تھا باغ میں، اس میں پانی نہیں نکل کے آیا۔ کہنے لگے استغفار کرو۔ سب کو ایک ہی چیز بتائی اور سب چلے گئے۔ وہ جو برابر میں بیٹھا تھا اس نے کہا حضرت جی آپ نے کب سے یہ ڈاکٹری پڑھی کہ جو بھی بیمار آتا ہے اس کو ایک ہی ٹیبلٹ کل پال بتاتے ہو، سب کو ایک ہی ٹیبلٹ، سب مریضوں کو ایک ہی دوا، کیا خاص بات ہے ایسی؟ کہیں گے میں کہاں کہتا ہوں، یہ تو اللہ رب العزت کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ کیا ہے آگے؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا وَجَعَلْنَا جنات و انہارا۔ تو 6 کے 6 آدمیوں کو اللہ رب العزت نے ایک ہی آیت میں سارے علاج بتا دیے
کہ بھئی استغفار کرو، تو یہ واقعہ ہے، تجربے کی بات ہے۔ میں واللہ اس اپنی عمر میں کہہ رہا ہوں، 10 آدمیوں کو میں نے بتایا جو ڈوبے ہوئے تھے، استغفار کیا، اللہ رب العزت نے بہتات آئے پیدا فرما دی۔ لیکن کرے تو کوئی ڈھنگ سے استغفار، اس نیت سے کوئی نہ کرے کہ مجھے کل 2 کروڑ ملیں گے، نہیں، اس نیت سے کرے کہ میں نے زندگی بھر جو ہے اللہ کے ان نعمتوں کو بہت کھایا ہے، پیا ہے، اب پیمنٹ کرنا چاہیے استغفار کی شکل میں، تو استغفار کرے گا تو پروردگار عالم کی طرف سے رحمت ہوگی، پھر پروردگار عالم کی طرف سے اس کی مغفرت۔ تو مغفرت کے 10 اسباب ہیں، ان میں سے ایک توبہ ہے، استغفار۔ تیسری چیز بتائی گئی الحسنات الماحیہ، نیک کام جب آدمی کرتا ہے۔ دیکھیے، انسان دنیا میں مستی کے لیے نہیں بھیجا گیا، انسان دنیا میں کھلواڑ کے لیے نہیں بھیجا گیا، انسان دنیا میں بے عدولی کے لیے اور اللہ سے اجنبی بننے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے۔ مرد ہو یا عورت، دونوں کے لیے اللہ سے جڑنا بہت ضروری اور فرض ہے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے الاعمال الحسنہ، یعنی الحسنات الماحیہ، ماحیہ کہا ہے اس میں الفاظ، یعنی ایسی نیکوکاریاں کرے، ایسے نیک کام کرے جس سے گناہ خود بخود ختم ہو جائے، جس سے گناہ کیا ہو جائے بھائی؟ ختم۔ مثلا من قاد اعمی فلہ الجنہ، جس شخص نے کسی نابینا کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کو رستہ پار کرا دیا، اسے جنت ملے گی۔ اب اس نے کیا کیا جس کو جنت ملے گی؟ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو دیکھ کر کے مسکراتا ہے خوشی کی وجہ سے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے۔ میں کیا خاص بات کی، گناہ معاف ہو گئے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بھائی کسی دوسرے بھائی کی ملاقات کے لیے آ گیا اور محض ملاقات کے لیے آ گیا، اس کی اور کوئی غرض نہیں ہے، اس کے بہت سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ فرمایا اگر کوئی آدمی کسی بیمار کی عیادت کے لیے گیا، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حالانکہ اسلام میں کتنی ساری چیزیں ہیں ایسی جس کی وجہ سے پلڑا گناہ کا صاف ہو جاتا ہے، ہم بھول گئے ان کو۔ کتنی بیوائیں ہیں ایسی جن کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، کتنے یتیم ہیں ایسے جن کو مدد کی شدید ضرورت ہوتی ہے، پڑوس میں کتنے ایسے گرے پڑے ہوتے ہیں جن کو شدید ضرورت ہوتی ہے، ہم تحقیق نہیں کرتے، ان کا کوئی خیال نہیں رکھتے۔ یہی ہیں وہ الحسنات الماحیہ۔ بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو بسا اوقات اگنور کرتے ہیں اور ان کو کوئی درجہ نہیں دیتے، حالانکہ شریعت مطہرہ میں ان کی بڑی حیثیت، انہی کو کہتے ہیں الحسنات الماحیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ الحسنات الماحیہ۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے اعمال البری، للمیتین، یعنی نکوکاری کے وہ کام جو مردوں کے لیے اور اپنے مرنے والوں کے لیے کیے جائیں۔ ماں باپ چلے گئے تو کیا زندگی بھر تک ہی ان کا حق تھا؟ نہیں، ان کے نام سے غریبوں کو کھلاؤ، ان کے نام سے صدقہ کرو، ان کے نام سے مسجدوں میں ٹنکی دو تاکہ وضو کرنے والوں کا ثواب ان کو ملتا رہے، ان کے نام سے مدرسے میں کمرے بنواؤ، ان کے نام سے کوئی لائبریری قائم کرو، ان کے نام سے ادارے میں، جیسا یہ ہمارا بٹنڈی کا ہے یا جیسے ادارے، ان میں کتابیں دیجیے۔ 4 سال کے لیے ایک بچے کا کھانا جاری کروا دو والدین کے نام سے۔ اور قرآن شریف پڑھنا، اللہ اکبر۔ شیخ زکریا علیہ الرحمہ نے آپ بیتی میں لکھا ہے کہ ایک شخص گیا قبرستان، آگے سفر تھا۔ اب پہلے زمانے میں سواریاں بہت کم تھیں، کہنے لگے ایک درخت کے نیچے ٹھنڈی سی چھال جب اس کو مل گئی تو وہ اس درخت کے نیچے سر لگا کر کے سو گیا۔ اب اس نے دیکھا کہ ایک آدمی آیا جیسے کوئی ڈاکیا آتا ہو
اور اس کے ہاتھ میں گٹھری ہے. اب قبروں میں سے مردے اٹھ اٹھ کر کے آ رہے ہیں اور اس آدمی کے پاس پہنچ رہے ہیں اور اس سے ڈاک کی طرح کوئی چیز وصول کر رہے. لیکن ایک آدمی ہاتھ باندھ کر بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے, وہ نہیں لے رہا. تو خواب دیکھنے والا کہتا ہے بھائی یہ سب لے رہے ہیں, تو کیوں نہیں لے رہا؟ کہنے لگے مجھے ضرورت نہیں, ان کو ضرورت ہے. کہ تمہیں کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کہنے لگے میرا بیٹا حافظ قرآن ہے جو مصر کے فلاں بازار میں پرچون کی دکان کرتا ہے, اور وہ حافظ قرآن میرے لیے قرآن شریف پڑھتا رہتا ہے. جب کوئی گراہک آتا ہے تو اسے وہ سودا دیتا ہے, لیکن جب وہ گراہک چلا جاتا ہے تو پھر وہ قرآن شریف پڑھتا ہے اور میرے لیے ایصال ثواب کرتا ہے. کہنے لگے اتنا میرے پاس ہو جاتا ہے اس کی طرف سے نیکیاں, اور اس کی طرف سے میرے پاس اتنا آ جاتا ہے کہ مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں. کہنے لگے مجھے حیرت ہوئی. اب وہاں سے جب میری آنکھ کھلی تو میں آگے گیا. جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا واقعی مصر کے اندر ایک لڑکا ہے جو پرچون کا سامان بیچتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ اس نے خاموشی جب اختیار کرتا ہے تو اس وقت قرآن شریف پڑھتا ہے. کہنے لگے واپسی میں پھر میرا اسی قبرستان پر گزر ہوا, اور پھر اسی درخت کے نیچے پھر وہی نیند اور پھر وہی خواب. اس زمانے میں مہمانداری بھی ایک ایک مہینے کی ہوا کرتی تھی, آنا جانا آسان تو ہوتا نہیں تھا. تو ایک آدھ مہینے میں 15-20 دن کے بعد آئے ہوں گے. اب پھر خواب دیکھا, پھر دیکھا اسی طرح کا ڈاکیا آیا ہوا ہے, اسی طرح وہ ڈاک جیسی تقسیم کر رہا ہے. اور اس بار وہ لڑکا بھی جو پہلی طرح ہاتھ باندھے بیٹھا تھا وہ بھی ڈاک لینے کے لیے اتاولا ہو رہا ہے اور دوڑا بھاگی کر رہا ہے. میں نے اس سے پوچھا بھائی کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگے وہ جو میرا بیٹا تھا اس ہفتے اس کی وفات ہو گئی, اب مجھے بھی ضرورت ہے. آنکھ میری کھلی, پھر گیا میں اور اسی بازار میں دوبارہ پہنچا تو میں نے دیکھا واقعتاً وہ بچہ انتقال کر چکا ہے, لوگوں نے مجھے بتایا. اچھا میں ابھی مولانا صاحب سجاد صاحب ابھی کتاب پڑھ رہا تھا علامہ انور شاہ کشمیری کی, ملفوظات محدث کشمیری دیوبند میں. تو یہ تو ہے ہی حدیث کہ ہر جمعرات اور پیر کو گھر والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گھر والوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں, لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. لیکن اس میں یہ بھی لکھا ہے گھر والوں کے اعمال والدین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں, اور گھر والے ان اعمال سے خوش ہوتے ہیں, اور اگر دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر والے کسی مصیبت یا بدی میں ہیں تو وہ والدین وہاں بیٹھے بیٹھے تڑپتے ہوئے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. جس ماں نے, جس باپ نے زندگی بھر پالا پرورش کی, ہر طریقے سے جتن کیے, یا رشتہ داروں نے تعلق رکھا, مرنے کے بعد ان کے حقوق ہیں, اور وہ حقوق یہی ہیں کہ اعمال البر من التلاوت والصدقات للمتوفین من الحیین, اسی طرح کے کلمات کہ ان کی طرف سے اعمال بر ہوتے رہنے چاہیے, تب ان کے لیے وہ مفید ہوا کرتا ہے. پانچویں چیز جو ہے دعاء المؤمنین للمؤمنین. اور للمیتین بھی ہے. مومن حضرات جو ہیں, بھائی بند جو ہیں, وہ اپنے بھائیوں کے لیے پیٹھ پیچھے دعا بھی کریں اور مرنے والوں کے لیے بھی دعا کریں. قرآن نے ہمیں سکھایا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. اس کا کیا مطلب ہے؟ اور مشہور روایت ہے کہ جو بھی مسلمان انتقال کر گیا, پھر اگر 40 بندے اس کے جنازے پر نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہو گئے
اور انہوں نے اس کے لیے وہ پڑھا اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا. اگر اس بندے نے شرک نہ کیا ہو تو اللہ ان 40 آدمیوں کی اس دعا کو رائے گا نہیں کرتا، اس کی مغفرت کا سامان پیدا کرتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، توبہ بھی کرنی ہے، استغفار بھی کرنا ہے، حسنات ماحیہ کو بھی پیش نظر رکھنا ہے، اعمال بر للمیتین بھی کرنے ہیں. اور ایسے ہی جو میں نے ابھی بتایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے، خواہ وہ زندہ ہو یا وہ انتقال کر گیا ہو، اس کے لیے دعا بھی کرے. لیکن دعا میں یہ یاد رکھو، اللہم اغفر لحینا پہلے زندوں کا حق ہے، اس لیے کہ وہ محتاج زیادہ ہیں مغفرت کے، اور جو جا چکے ہیں ان کی مغفرت لگ بھگ ہو گئی، وہ کلمہ پڑھ چکے ہیں، ابھی زندوں کی باری ہے. اسی لیے مغفر لحینا و میتنا بعد میں آیا. وہ میتنا کیا آیا بھائی؟ بعد میں آیا. تو اس لیے ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا بھی ضروری. 6 نمبر پر آتا ہے الصبر علی المصائب والشدائد والمکروہات. انسان جب برائی، مصیبتوں پر، بیماریوں پر، فقر و فاقے پر، مشکلات پر، زمانے کے مظالم پر صبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس دنیا میں اسے کچھ ملے یا نہ ملے لیکن اس کی مغفرت ضرور کر دیتا ہے. یہ لازمہ ہے، یہ ضروری ہے. حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ ایک عورت طواف کر رہی تھی، طواف کرتے کرتے رو رہی تھی، یا اللہ میں اس حادثے کی شکار ہوئی، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ وہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، لیکن میں نے تیرے صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور میں طواف کرنے کے لیے چلی آئی. ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے حیرت ہوئی کہ اس عورت کی زبان میں اور آواز میں بڑا درد ہے. وہ طواف کے بعد اس کے پیچھے پیچھے گیا اور کہا بلی بھی مجھے بتاؤ، تیری اس دعا نے مجھے تڑپا دیا تھا، تیرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا جو تو تڑپ کر اللہ کے سامنے اپنے صبر کا مظاہرہ کر رہی تھی. اس نے کہا میں کیا بتاؤں، میرے 2 بیٹے بڑے بڑے تھے، ایک 8 سال کا تھا، ایک 5 سال کا تھا. 8 سالہ بھائی نے 5 سالہ بھائی سے کہا کہ بقرے کے دن دیکھو ابا نے کس طریقے سے بکرے کو ذبح کیا تھا، چھرا اٹھایا. بڑے لڑکے یعنی 8 سالہ نے کھیل کھیل میں 5 سالہ بچے کی گردن پر پھیرا، وہ ذبح ہو کر کے شہید ہو گیا. میں اس ذبح شدہ لڑکے کو چارپائی پر ڈال کے آ گئی اور اس پر کپڑا ڈالا. بڑا لڑکا گھبرا کر کے پتہ نہیں کہاں چلا گیا. میں اسے ڈھونڈنے کے لیے گئی. گھر میں کسی کونے میں لکڑیاں رکھی ہوئی تھی، انہی لکڑیوں کے پیچھے وہ چھپا ہوا تھا. وہ بچنے کے لیے وہاں گیا تھا. وہاں ایک کالا اژدہا سانپ تھا، اس نے اس کو کاٹا، وہ وہاں مرا پڑا تھا. میں جب تک اس کو اٹھا کر لاتی، ایک چھوٹا بچہ دودھ پیتا گھر میں رینگ رہا تھا اور چل رہا تھا ویسے ہی جو اکڑوں چلتا ہے بچہ کھوجے چل رہا تھا. گھر میں عرب تنور بناتے ہیں، کہنے لگے وہ رینگتے رینگتے مجھے تلاش کرتے کرتے تنور میں جا گرا اور وہ جل گیا. یہ تینوں لڑکے میرے ایک ساتھ اللہ کو پیارے ہو گئے. ایک کو بھائی نے چھری سے ذبح کیا اور ایک کو سانپ نے ڈسا اور ایک جو ہے وہ تنور میں گر گیا. میں ان تینوں کو کفنا کر دفنا کر آ رہی ہوں اور میرے شوہر سفر میں گئی ہے. میں نے سوچا کہ میں اللہ کا اس وقت طواف کروں اور اس کے سامنے اپنے صبر کا مظاہرہ کروں. تو نبی کریم حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ یہ عورت ایسی ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جنت میں جائے گی. ہم کہاں صبر کر پاتے ہیں، ہم تو واہ علامہ چاہتے ہیں. نبی نے فرمایا کہ مجھے سب سے پہلے جنت میں داخل کیا جائے گا لیکن میرے ساتھ ہی ایک عورت جائے گی. شاید مجھے لگے گا شاید مجھ سے پہلے، مگر نہیں، میرے پیچھے آئے گی. میں پوچھوں گا جبریل سے، اے جبریل کیا بات ہے، اس عورت نے ایسا کیا عمل کیا ہے
جس کے نتیجے میں اس کو میری معیت میں کر دیا، تو جبریل کہیں گے اللہ نے اس کو 12 بچے دیے تھے اور ہر بچہ اس کا مر گیا، اس نے اس پر صبر کیا تھا، اللہ نے اس کے انعام میں اس کو دیا ہے۔ آج میری مائیں بہنیں بس اوقات صبر کا دامن چھوڑ دیتی ہیں، زبان سے سخت سست کہتی ہیں، اور کئی دفعہ واویلا کرتی ہیں، اور کئی دفعہ کوئی ایسا لفظ زبان سے نکلتا ہے جو کلمہ کفر ہوتا ہے۔ ایسے میں ہماری ماؤں کو، بہنوں کو اس سلسلے میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ صبر ایک بنیادی چیز ہے جو انسان کو ہمیشہ جو ہے مغفرت کے راستے پر ڈالتا ہے۔ حضرت ابن تیمیہ نے فرمایا 7ویں چیز ہے زغطۃ القبر وشدائدها وفتنتها وقربها۔ قبر کے اندر جب انسان کو ڈالا جائے گا، 7ویں نمبر پر ہے یہ، تو قبر بھیچے گی۔ یہ یاد رکھو انبیاء کے علاوہ سب کو قبر بھیچے گی، چاہے صحابی ہو، کیونکہ صحابہ کو وہاں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ صحابہ کو اگر کوئی عذاب دیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں سبکی ہوگی، لہذا وہاں کوئی عذاب نہیں۔ صحابہ کو دنیا میں ہی یا زغطہ قبر کی شکل میں ہوگا جو کچھ ہوگا، ورنہ نہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وفات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری میں آپ نے پڑھا ہوگا، یوں پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا جی آپ ایسے کیوں چل رہے؟ کہنے لگے فرشتے اتنے آئے ہوئے ہیں کہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں۔ وہیں پر یہ بھی ہے، فرمایا کہ عرش رحمان سعد کی وفات پر رو رہا ہے اور وہ ہل رہا ہے۔ اہتز عرش الرحمان من موت سعد۔ لیکن یہ بھی ہے کہ زغطہ قبر ان کو ہوا۔ معلوم ہوا جی کیا بات ہے؟ کہنے لگے اونٹ بکریاں پالتے تھے، پیشاب سے بچتے نہیں تھے، تو نبی نے فرمایا استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب سے بچا کرو اس لیے کہ اس کی چھینٹیں آنے کی وجہ سے عذاب قبر آتا ہے۔ تو یہ زغطہ قبر ہوگا، اس سے بھی انسان کی مغفرت ہوتی ہے۔ صحابہ کی مغفرت اسی سے ہوگی، جہنم ذرہ برابر ان کو نہیں لگے گی۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ یہ وہ برگزیدہ طبقہ ہے، اللہ نے ان کو آزمایا ہے، یہ تقوی اور طہارت کے انبیاء کے بعد ائمہ کرام ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم۔ دنیا میں ہم لوگ بس اوقات ایوارڈ دیتے ہیں، سونے کا، چاندی کا، کشمیر کا بھی شال دے دیتے ہیں بس اوقات، اس کا پشمینے کا، وہ بھی پھٹ جاتا ہے، لیکن اللہ نہ کبھی پھٹے گا نہ پھوٹے گا نہ کبھی ختم ہوگا، اس لیے اس کا انعام بھی ہمیشہ کے لیے مغفرت کی شکل میں اور اجر عظیم کی شکل میں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں ہمارے لیے کتنی بشارت ہے، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو ان کے نقش قدم پر چلیں گے بھلائی کے ساتھ، اللہ ان سے بھی راضی ہو جائے گا اور یہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ تو بہرحال کہنے کا من چاہیے کہ اچھا البتہ اتنا فرق ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کافر کا زغطہ قبر اور اہل ایمان کے زغطہ قبر میں فرق۔ زغطے کا مطلب ہوتا ہے بیچنا، ہڈی کو ہڈی میں داخل کرنا۔ کافر کا زغطہ قبر تو یوں ہوگا کہ ادھر کی پسلی ادھر کی پسلی میں، ادھر کی پسلی ادھر کی پسلی میں، یہ شدید زغطہ قبر ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ کلمہ طیبہ کے صدقے سے اور نبی کی سفارش کے صدقے سے اس سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تمام۔ مومن کا زغطہ قبر کیا ہوگا؟ جیسے سر میں درد ہو، ہم اپنے بیٹے سے یا کسی شاگرد سے بھائی سر دباؤ، وہ جب سر دباتا ہے تو اوہ 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 جب کرتے ہیں سر دردی میں، اور اس وقت جو دبانے سے ہلکی سی چوٹ لگتی ہے، یہی مومن کے لیے زغطہ قبر ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ تو اس وقت جو شدائد ہوں، فرمایا پھر
8वें नंबर पर है अहवालुल क़ियामा, क़यामत के दिन जो अहवाल बपा होंगे, पसीने में लोग डूबे हुए होंगे, मौक़िफ़ में खड़ा रहना पड़ेगा, नफसी नफसी के आलम में सब होंगे, परेशान होंगे, हिसाब व किताब के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा होगा। वो जो अहवाल क़यामत होंगे ये भी इंसान की मग़फ़िरत और बख्शिश का सौदा करते हैं। ये 8वें नंबर पर। 9वें नंबर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत। क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत। किसकी शफाअत? अल्लाह अरहमुर राहिमीन है, नबी रहमतुल लिल आलमीन, रहमतुल लिल आलमीन को शफाअत कुबरा अता की गई। शफाअत कुबरा किसी और को अता नहीं की गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई। एक शफाअत सुगरा है, एक शफाअत कुबरा है, एक शफाअत वुस्ता है। शफाअत सुगरा तो हम और आप भी कर सकते हैं अगर अल्लाह ने हमें ईमान दिया। किसी अपने बंदे की, हाफिज कुरान साथ को ले जाएगा अगर सच्चा पक्का हाफिज कुरान। किसी एक रिवायत में 11 आदमी, मोमिन आदमी, निकोकार आदमी, आलिम फाजिल, सुलहा, ये भी ले जाएंगे, शुहदा भी ले जाएंगे। ये शफाअत सुगरा है। शफाअत वुस्ता अंबिया अलैहिमुस्सलाम की अपनी उम्मतों के हवाले से शफाअत होगी। ये नबी को भी हासिल है। नबी जुक दर जुक लोगों को निकालेंगे जन्नत से, जहन्नम से, आखिर तक निकालते रहेंगे। ये शफाअत वुस्ता है। लेकिन एक शफाअत कुबरा है, वो एक 1000 साल तक मैदान महशर में जब खड़े होंगे, किसी नबी की हिम्मत नहीं होगी कि वो हिसाब व किताब शुरू करवाए। सारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा होंगे और उनसे कहेंगे कि अल्लाह से कह दो अब हिसाब व किताब शुरू करें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुजूर जाएंगे, वहां 14 दिन पर मुश्तमिल एक सजदा करेंगे। नबी फरमाते हैं मैं ऐसी हम्दो सताइश बयान करूंगा, आज तक मेरी जबान पर वो हम्दो सताइश नहीं आई है। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत हाथ रखेंगे नबी की कमर पर और फरमाएंगे इरफा रासका या मोहम्मद, सल तोता वशफा तुशफ़ा। ए मोहम्मद अब आप सर उठाइए, मेरे महबूब अपना सर उठाइए, आपने बड़ा कमाल कर दिया, बड़ा इसरार किया है, मांगिए मैं आपको दूंगा, मांगिए मैं आपको दूंगा, आप शफाअत कीजिए मैं आपकी शफाअत कबूल करूंगा। अच्छा, नबी फरमाते हैं कि हर नबी को एक चॉइस की दुआ दी गई है, मुझे भी वो चॉइस की दुआ दी गई। कौन सी दुआ? कौन सी दुआ? चॉइस, यानी जो मांगोगे वो कबूल होगी। हर नबी ने वो चॉइस की और मर्जी की दुआ मांगी है कि आपने भी मांगी या रसूलल्लाह कि ना, मैंने आखिरत में छोड़ दी। कि वो क्या है कि मुझसे अल्लाह ताला पूछेंगे अपनी आधी उम्मत को बख्शवा लो, या तो अपनी आधी उम्मत को बख्शवा लो या सिफारिश करो। तो मैं मतलब ये कि आधी उम्मत को नहीं बख्शवाऊंगा, मैं कहूंगा मुझे सिफारिश का मौका दिया जाए। अब उस सिफारिश की वही दुआ है जो मुझे चॉइस की दी गई। अब मैं उम्मतियों को निकालता रहूंगा, जिसने जरा सा भी काम किया होगा उसे निकालता रहूंगा, निकालता रहूंगा, निकालता रहूंगा। अब बस जरा सा जिसने भूले से या मजाक में, भूले से या मजाक में एक दफा वही ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा होगा, वो रहेंगे जहन्नम में। कहां रहेंगे? जिसने भूले से या मजाक में एक दफा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा होगा, वो रहेंगे जहन्नम में। बाकी सबको नबी अपनी शफाअत से निकालेंगे। तो अल्लाह के रसूल कहेंगे या अल्लाह मुझे इन्हें भी निकालने का मौका दीजिए। अल्लाह कहेंगे अच्छा सारे काम आप ही करोगे? हम कहें कि फिर अरहमुर राहिमीन है, थोड़ा सा हमें भी कुछ करने दो। अब यहाँ शफाअत नबी जो 90वें नंबर पर आ गई मग़फ़िरत की, 10वें नंबर पर रहमतुल लिल आलमीन, वो क्या नाम है, अरहमुर राहिमीन का काम होगा। किसका काम होगा? अरहमुर। अब क्या है, हदीस में मिशकात शरीफ में भी ये हदीस आई है और भी किताबों में, तिरमिज़ी में आई है कि जलते जलते और जहन्नम में जलते जलते कोयले हो चुके होंगे कुछ लोग। ये वही है जिन्होंने मजाक में एक दफा कहा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो शोर मचाएंगे, अल्लाह को मालूम है सब।
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل سے جا کر دیکھو یہ کیوں شور مچا رہے ہیں۔ اللہ کو سب معلوم، لیکن یہ سب جتانا ہے۔ جبریل آئیں گے، وہ کہیں گے یا اللہ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں تم ہمیں کفار چڑھا رہے ہیں، غیر مسلم چڑھا رہے ہیں کہ دنیا میں تم مسلمان کہلاتے تھے، تم اور ہم ایک ہی جگہ ہے، کیا فرق ہے؟ تم بھی جلے ہم بھی جلے۔ اچھا جا کر کے پوچھو ان سے وہ کیا چاہتے ہیں۔ اللہ کو سب معلوم ہے کیا چاہتے ہیں، لیکن یہ سب مکالمہ کروایا جا رہا ہے کہ جی وہ یوں کہہ رہے ہیں ہمیں نکال دو۔ جنت کے باہر ہی ایک نہر ہوگی، نہر حیات اس کا نام۔ اب ان کو نکالا جائے گا تو اس کو نہر میں ڈالا جائے گا، ان تمام کو نہر میں ڈالا جائے گا تو وہ ایک دم سفید چٹے ہو کر کے باہر آئیں گے۔ صرف یہاں ایک لکھا ہوا رہے گا، ہم من اتقاء الرحمن۔ کیا لکھا ہوا ہوگا؟ یعنی یہ اللہ کے آزاد کردہ ہے، کشمیری میں کہتے ہیں دک پاس۔ یہ لکھا ہوا ہوگا ہم من اتقاء الرحمن، ان کو جہنم سے نکال کر کے اس نہر میں نہلایا جائے گا، صاف ستھرے ہوں گے، زخم وخم ٹھیک ہوں گے، اور اس کے بعد ان کو جو ہے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ لیکن جنت میں پھر وہ شور مچائیں گے کچھ دنوں کے بعد، کہ جا کر کے ان سے پوچھو اب کیوں شور مچا رہے؟ تو وہ کہیں گے کہ یہ جنتی کہہ رہے کہ ہم تو خود ہی آئے ہیں جنت میں، تمہیں تو دھکا دے کر کے لایا گیا، زبردستی داخل کیا گیا۔ جب اللہ نے جنت میں ہمیں پہنچائی دیا تھا، اللہ سے جا کر کے کہہ دو یہ دبا بھی مٹا دے۔ چنانچہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم من اتقاء الرحمن، ہم من اتقاء الرحمن کا لفظ مٹوا دیں گے۔ امام غزالی بہت رو رہے ہیں۔ غزالی علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں اللہ مجھے بھی انہی لوگوں میں شامل فرمانا، اگر تم نے مجھے جہنم میں بھیجنا ہوگا تو انہی میں شامل کرنا۔ تو یہ 10 اسباب ہیں جو انسان کو کندن بنا سکتے ہیں، اور اسے جو ہے وہ بہرحال مغفرت کے اسباب اس کے لیے مہیا ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی، پروردگار عالم ہمیں بھی توبہ کرنے کی، استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب اس حدیث کو دیکھیں گے، تھوڑا سا وقت تو تیزی کے ساتھ سرک چکا ہے، اگرچہ تمنا یہی ہے کہ تم پہلو سے مت سر کو، اگر سر کو تو یوں سر کو قلم کر دو میرے سر کو۔ بہرحال یہ حضرت امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور دوسری بات یہ کہی وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنُ۔ امام بخاری بڑے ذہین ہیں، ہزاروں آدمی ایک طرف تنہا ان کی ذہانت، ایک تو یہ کہ تردید کی، دوسری بات یہ صراحتاً کہا کہ بنو آدم اور انسان کے اعمال تولے جائیں گے، لیکن چونکہ زبان کی بات کے حوالے سے کہتے ہیں کہ شاید یہ عمل نہیں ہے، تو اس لیے وہ قول مستقل کہہ کر کے یہ کہہ دیا کہ قول بھی تولے جائیں گے۔ انسان کی زبان کا بھی ویلیو ہے جی۔ وہ کیا ہے قرآن کریم میں یہ آیا ہے، وہ تو الگ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں دلائل قدرت اپنے بیان کیے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک اللہ، وہیں ایک جگہ جو ہے واختلاف السنتکم، کہ زبانوں کا الگ الگ ہونا اور تیتر بیتر ہونا، بھانت بھانت کی بولیاں بولنا، یہ خامخواہ نہیں ہے، بلکہ انسان اور جنات کو یہ زبانیں جو دی گئی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کل پوچھے گا۔ اسی لیے عقبہ ابن عامر کی روایت ہے، انہوں نے ایک دفعہ نبی سے پوچھا تھا من نجات یا رسول اللہ، اس جہنم سے نجات کیسے ہوگی؟ فرمایا 3 باتوں سے۔ پہلی بات فرمائی املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں کرو، قابو میں کرو۔ آدمی زبان سے کتنے خطرناک خطرے مول لیتا ہے، گالیاں اس سے، غیبتیں اس سے، دوسروں کی عزتیں اچھالنا اس سے کرتا ہے۔ زیادہ تر فتنے اسی زبان سے پیش آتے، اور قیامت کے دن اسی کو اس سے پوچھا جائے۔ پل بھر میں آدمی مومن ہو جائے، پل بھر میں اسی سے کافر ہو جاتا۔ ایک آدمی کسی آدمی سے اگر کہے جی کہاں رہتے ہو،
کہنے لگے فلاں پہاڑ پر ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ کی بالکانی پر رہتے ہو؟ تو اکابر نے لکھا ہے کہ اگر یہ لکھ دیا نا کہ اللہ کی بالکانی پر رہتے ہو تو یوں سمجھو کہ اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے، یہ وہ کلمہ کفر کے قریب ہو گیا۔ میں بچپن میں تھا، بالکل میری عمر اس وقت بلا مبالغہ 4 سال ہو گئی، اپنی پھوپھی کے ساتھ ایک گاؤں میں گیا، وہاں گائے کا ایک بچڑا تھا، وہ نابینا تھا، اندھا تھا، تو میزبان عورت ہمیں چھوڑنے کے لیے آئی، مجھے اور پھوپھی کو بس تک، تو راستے میں ایک عورت مل گئی، اس کے ساتھ وہ بچڑا تھا، کہنے لگے اس بچڑے کو کیا ہوا؟ تو اس نے اپنی کشمیری زبان میں کہا اشعون، تو اس نے، میں بولتے ہوئے بھی شرمندہ، اس نے کہا اندھا وہ ہو جس نے اس کو کیا۔ تو اب میں تو بچہ تھا، مجھے تو کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن میرے ذہن میں یہ بات گھومتی رہتی تھی۔ جب میں پڑھ کر آیا 1987 میں، اس واقعے اور اس کے درمیان 14 سال بیچ میں گزر گئے، میں وہاں گیا سفر کر کے، میں نے اس سے کہا آپ کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھوا۔ میں نے کہا آپ نے یہ جملہ کہا، اس کو یاد بھی نہیں تھا، بڑھیا ہو گئی تھی، لیکن میں نے اس کو کلمہ پڑھایا۔ ایسے خطرناک کلمے تو ہم رات دن بولتے رہتے۔ تو بخاری علیہ رحمہ یہی فرما رہے ہیں کہ اعمال بھی وزن کیے جائیں گے اور جو اقوال انسان کے ہیں یہ بھی تولے جائیں گے قیامت کے دن۔ اب تولنے کا کیا مطلب ہے؟ اب آپ بہت سے لوگ سوچیں گے اس زمانے میں تو اس کو بولنا ہی نہیں چاہیے کہ تولنے کا کیا مطلب ہے۔ تولا تو لکڑی کو جاتا ہے، سونے کو جاتا ہے، نمک کو، گیہوں کو، چاول کو۔ اعمال کو تولنے کا کیا مطلب، یا اقوال کو تولنے کا کیا مطلب؟ اساتذہ نے بتایا ہوگا اقوال و اعمال کو تولنے کا مطلب یہ 2-3 مطلب ہے۔ یا تو صاحب اعمال کو خود تولا جائے گا، کس کو تولا جائے گا؟ یا اس کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، یا اعمال کو مجسم بنا کر کے تولا جائے گا۔ کس کو؟ مجسم بنا کر تولا جائے گا۔ اللہ کے ہاں کوئی بات نہیں، لیکن اس زمانے میں یہ سب تعویلات کی بھی ضرورت نہیں۔ اس زمانے میں بخار تولا جاتا ہے، کتنے ہار سے اس خون میں ہے وہ سب تولا جاتا ہے۔ تو اب غیر محسوس چیزوں کو بھی محسوس کر کے دکھایا جاتا ہے۔ موجودہ ٹیکنالوجی کے دور میں ہوا میں کتنی فیصد نمی ہے، کتنی حرارت ہے، درجہ حرارت کتنی گھٹی ہوئی ہے، کتنی بڑھی ہوئی ہے، یہ سب اس دور میں بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ جب یہ سب تولا جاتا ہے تو اللہ کے یہاں یہ سب تولنے میں کیا پریشانی؟ تو اس لیے تولے جانے سے مراد یہ ہے کہ انسان کی چیزوں کو پرکھا جائے گا، اس نے زندگی میں کیا بولا، کیا کہا، کیا نہیں کہا، زندگی میں کیا کیا، کیسے گزاری، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کس طریقے سے پرکھا برتا اور کیسے استعمال کیا، اس کو بتایا جائے۔ حضرت امام بخاری کی عادت ہے کہ جب بھی کوئی نیا سا لفظ ہوتا ہے اس کی وہ تشریح کسی بڑے مفسر کے قول سے کرتے ہیں۔ سب سے بڑے مفسر تو حضرت ابن عباس ہے، رئیس المفسرین۔ ان کے شاگردوں میں سب سے بڑے مفسر مجاہد ہے۔ مجاہد تابعی ہیں، ان کے قول سے انہوں نے ایک قول کی تشریح کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت امام مجاہد فرماتے ہیں کہ رومی زبان میں قسطاس عدل کو کہتے ہیں اور ترازو کو کہتے ہیں۔ تو گویا کہ عدل و ترازو قیامت کے دن رکھا جائے گا، انسانی اعمال کو تولا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کفار کے اعمال کو تولا جائے گا یا نہیں؟ مسلمانوں میں سے سب مسلمانوں کے اعمال کو تولا جائے گا یا نہیں؟ یہ ایک طویل ترین موضوع ہے، وقت تیزی کے ساتھ سرک گیا ہے، اس لیے اس پر بولنا بہت مشکل۔ دوسری بات یہ ہے کہ لفظ قسط آیا ہے یہاں پر، صاحب کتاب نے فرمایا قسط مقسط کا مصدر ہے۔ اب آپ حضرات تو نحو صرف پڑھے ہوئے ہیں، مقسط باب افعال سے ہے اور قسط جو ہے وہ مجردات میں سے ہے، لہذا یہ اس سے کیسے ہو سکتا ہے؟ دراصل امام بخاری ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں
کہ لفظ قسط جو ہے یہ ازداد میں سے ظلم کے معنی میں بھی آتا ہے اور انصاف کے معنی میں بھی آتا ہے. ہاں جب انصاف کے معنی میں ہو تو مزید فی میں پھر یہ اقساط سے آتا ہے. کس سے آتا ہے بھائی؟ مزید فی میں اقساط. اور مجرد میں اگر آتا ہو تو قسطن کے دو معنی آتے ہیں، انصاف کرنا اور ظلم کرنا. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور بہرحال ظالمین مشرکین وہ جہنم کے لیے ایندھن بنیں گے. قرآن کریم میں موجود ہے. لیکن یہی قسط جب مقسط کے معنی میں ہو تو عادل و انصاف کے معنی میں ہوتا ہے. کس کے معنی میں ہوتا ہے بھائی؟ عادل. اسی لیے انہوں نے کہا کہ قاسط کا اطلاق جو ہوتا ہے وہ عموماً جائر اور ظالم کے لیے ہوتا ہے. یہ تو ہوئی ان الفاظ کے حوالے سے. آگے جو حدیث کی سند پڑھی گئی ہے اس میں احمد ابن اشکاب امام بخاری کے استاد ہیں. ان کے استاد ہیں محمد بن فضیل، ان کے استاد ہیں عمارہ بن قاقا. اور یہ جو ابو زرعہ ہیں ان سے متعلق دو واقعے سناتا ہوں. یہ جو ابو زرعہ ہیں ان سے ایک مصری عالم پڑھا کرتے تھے، شادی شدہ تھے. رات کو دیر سے آئے. بیگم صاحبہ نے کہا کہ مجھ سے شادی کر رکھی ہے اور آپ دیر سے آئے، یا تو مجھ سے شادی نہ کرتے اور پڑھتے رہتے، یا پھر وقت پر آیا کرو، مجھے ڈر لگا رہتا ہے تنہا. عربوں کا مزاج ہے وہ شادی کے بعد بھی پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی میرے استاد کے بارے میں کوئی بات نہ کہو، وہ بہت بڑے حدیث کے امام ہیں. تو عورت نے کہا تیرا استاد ویسے ہی ہے، بلا وجہ ہے تجھے باندھ رکھا ہے اور میری زندگی خراب کر رکھی. اب یہ بھی ان کو بھی غصہ آیا حضرت جی کو. کہ اگر میرے استاد کو 2 لاکھ حدیث زبانی یاد نہ ہو تو تجھے طلاق. اب کہنے کو کہہ دیا. رات گزر گئی بے چینی میں دونوں کی، کہ غصے میں تو سارے کام خراب ہوتے ہیں، غصہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے، لیکن کیا غصہ. اگلے دن جب استاد کے پاس پہنچے کہنے لگے جی حضرت جی بہت خراب بات پیش آ گئی. کہنے لگے کیا؟ کہ اہلیہ آپ کے بارے میں بلا بھرا کہہ رہی تھی. میں نے کہا میرے استاد تو بہت اونچے ہیں. تو اس نے کہا تیرے استاد بہت برے ہیں. میں نے کہا اگر میرے استاد کو 2 لاکھ حدیث زبانی یاد نہ ہو تو تجھے طلاق. کہنے لگے جا کر کے اپنی بیوی کے ساتھ رہو سو، الحمدللہ مجھے سند کے ساتھ 3 لاکھ حدیث زبانی. اسی لیے یہ حجت کہلاتے ہیں. عربوں میں حافظ قرآن کریم کے حفظ کرنے والے کو نہیں کہتے، حافظ کہتے ہیں اس محدث کو جس کو 1 لاکھ حدیث سند کے ساتھ زبانی یاد. حجت کہتے ہیں اس محدث کو جس کو 3 لاکھ حدیثیں سند کے ساتھ زبانی یاد. الحمدللہ علامہ کشمیری کو بھی 2 لاکھ حدیثیں زبانی یاد.